الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اسپیکر نے چھیڑے کہ نہیں؟ کتنے بچے میں نے سپیکر اس طرح دا ویسے ہی نہیں پسند، اگلے نو گل سمجھ آنی چاہیے، جو سمجھ نہیں آنی تو فائدہ ہے۔ محترم سامعین، جس طرح اللہ رب العزت نے یعنی کو بھی بند کر دے اور پیٹ بھی بند کر دے، صرف آواز کھولو، سادہ آواز سمجھ آنی چاہیے۔ میں نے کو تو شوق ہی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو فضیلت والا بنایا ہے، اسی طرح مالک کائنات نے دنوں میں سے کچھ دن فضیلت والے بنائے۔ ان دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فجر کی قسم کہتے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ فجر کی قسم کھا کے اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کیا۔ یہ 10 دن اتنی فضیلت والے ہیں، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامِ الْعَشْرِ، کہ ان کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں سب سے جو بہترین ایام ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عشرہ ذوالحجہ کو فضیلت والا قرار دیا گیا ہے تو پھر رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی کیا فضیلت ہو؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب فتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن
رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، لیکن جو رمضان کی آخری 10 دنوں کی راتیں ہیں وہ ان دنوں سے افضل ہیں۔ آخری 10 دنوں کی فضیلت ہے کیوں، اور پھر اس میں کام کون سے کرنے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان 10 دنوں کی فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے جو عمل ہیں وہ کسی دوسرے دنوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، کیا کوئی بندہ جہاد کرتا ہے عام دنوں کے اندر، کیا وہ بندے کے جہاد بھی ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جہاد پہ نکلے کہ وہ اپنا جان اور اپنا مال لے کے نکل گیا جہاد کے اوپر، واپس نہیں آیا، پھر تو شاید ان 10 دنوں سے اس کا جہاد افضل ہو جائے، نہیں تو جو بندہ جہاد بھی کرتا ہے ان 10 دنوں کے علاوہ، فرمایا یہ 10 دنوں کی عبادت، اس کی فضیلت اس کے جہاد سے زیادہ ہے۔ دوسری حدیث میں بھی اسی کی وضاحت کی اللہ کے رسول، فرمایا جو بندہ جہاد کے لیے نکلا اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر، نہ اس کا مال واپس آیا نہ اس کی جان واپس آئی، ہو سکتا ہے کہ اس کی فضیلت ان 10 دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ ہو۔ نہیں تو ان 10 دنوں کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ فرمایا اس میں یوم عرفہ کا دن ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار، اللہ عز وجل کے عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا اللہ رب العزت ان 10 دنوں کی قدر کی وجہ سے، اس یوم عرفہ کی قدر کی وجہ سے بندوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور فرمایا اتنا قریب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرماتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ اور کیا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندوں کو اپنے اتنا قریب کر لیتے ہیں۔ دوسری اس کی فضیلت کیوں ہے؟ فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، فرمایا اس لیے اس کی فضیلت ہے، اس میں نحر کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اس لیے ان 10 دنوں کی فضیلت۔ پھر اس کی فضیلت کیوں ہے؟ فرمایا ثم یوم القر، اس میں یوم قر بھی ہے۔ اسی یوم قر کس کو کہتے ہیں؟ سید ابن خزیمہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن قرۃ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، فرمایا ثم یوم القر، حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں یوم القر یعنی یوم الثانی من یوم النحر، فرمایا یوم القر اس کو کہتے ہیں جو یوم النحر کے بعد آتا ہے، قربانی کا دوسرا دن، اس کو یوم قر کہا جاتا ہے، اس لیے ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ اب ان 10 دنوں میں کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، روزہ رکھیں، 10 دنوں کا نہیں رکھ سکتے 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، یوم عرفہ کا، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے اس کے کیا فائدہ؟ ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف، ایک سال اگلے گناہ معاف، ایک دن کے روزے کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سارا سال عبادت ہی نہیں کرنی اس کے بعد۔ کیوں؟ اکثر لوگوں کا ذہن کیا ہے کہ اندر کوئی گل نہیں کہ اندر روزہ کر اگلے ہوں، اگلے پچھلے ایک سال ہے معاف، اگلے بھی معاف تھے، پچھلے بھی معاف ہو، جو مرضی کرو۔ نہیں، یہ بات یاد رکھنا، موت بتا کے نہیں آتی، گناہ کی حالت میں موت آ گئی نا تو پھر پتہ چلے گا۔ کچھ لوگ عمرہ کر کے آئے نا، ان کو کوئی عمرہ کر کے حج کر کے آئے، یار تو چنگا حجی تو نماز نہیں پڑھتا، چنگا تو عمرہ کیتا نماز نہیں پڑھتا، کہنا پہلے اتوا نہیں تھا حساب کرو نا، کیوں حرم چ پڑی سی ایک تو 1 لاکھ کا سوال سے پہلے انہوں نے حساب کرو، پوریاں ہون گے تو پھر دیکھ لیں گے۔ دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے ہم نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے، شاید ہم نے یہ سمجھ لیا عمرہ اور حج کرنے سمجھانتی ہو گئے،
یقینی بات ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے حج اس حالت میں کیا کہ اس کے حج کے اندر کسی قسم کی کوئی فسق نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، اس کا مال حلال کا ہے، عقیدہ توحید ہے، اس کا سنت کے مطابق کیا ہے، اس کی نیت خالص ہے، مال حلال کا ہے، وہ اس طرح ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد نماز نہ پڑھے۔ کائنات کے امام کے یہ بھی حکم ہے، ایک نماز پڑھی ہے، دوسری جان بوجھ کے لیٹ کر کے قضا کر کے پڑھی ہے۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ان جان کی فضیلت کو حاصل کریں۔ صحابہ کرام اس کے اندر بہت زیادہ نیک کام کیا کرتے تھے۔ پہلے تو ان میں نیک کام کرنا، دوسرا گناہوں سے بچنا، اور گناہ چاہے چھوٹا ہو گناہ ہی ہو۔ یہ نہیں کوئی گل نہیں جی کہڑی گل ہے بھائی انہیں کی کہڑی گل ہے 5 روپے کی کسی نے ٹکی وہ 5 کی کہڑی گل انہیں تو معاف بھی کرتے، اس کو نہ پتا ہو قیامت کے دن تیرے کھاتے میں لکھے ہوں۔ ایک تو چلو اس کو پتا ہے کہ یار اس نے 5 روپے کا آگا پیچھے کر لیا تو وہ کہتا ہے چل یار کوئی نہیں 5 دی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے یار کوئی بات نہیں۔ ایک تو چلو ہو گیا، ایک اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ تیرے کھاتے میں لکھا ہوئے 5 روپے۔ قیامت کے دن ایک نیکی بھی نہیں دینی کسی نے، نہ باپ نے دینی ہے نہ ان جگری یاروں نے دینی ہے جن کے ساتھ بیٹھ کے پب جی کھیلتا رہے، نہیں ملنی ایک نیکی، جتنے مرضی دعوے کرتا رہا تو اپنے، ایک نیکی بھی کسی نے نہیں دینی اس دن۔ اس ایام میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ کون سی تکبیرات؟ عام جو پڑھی جاتی ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک طریقہ بن گیا کہ نماز کے بعد امام صاحب کو اونچی بات سے شروع ہوتے جناب وہ 3-4 بڑی مرکو چپ کر کے بیٹھا، سارا دن یاد کوئی نہیں، وہ اس دن اس وقت پڑھ لی، کنی بات ہے پڑھنی چاہیے، اس میں کوئی والی بات نہیں، لیکن یہ 24 گھنٹے جب بھی آپ کا وقت لگے اس وقت پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار میں نکل جاتے ہیں ان 10 دنوں میں، اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے، آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی تکبیرات پڑھتے۔ وہ ہے بندہ جو بازار میں جاتے ہوئے پڑھے تکبیر کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا اگر امام صاحب نے نہیں نہ پڑھی، سلام پھر کے امام صاحب ہوتے جانا پیچھوں کر سب تو یہ تکبیریں نہیں پڑھ دیں۔ بازار میں جاؤ پڑھو، جا کے صحابہ کرام کی سنت پہ عمل کرو، پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں۔ انتظام کرو اس چیز کا کہ رکشے کے اوپر تکبیرات لگوا دو، پھر طرح بازار کے اندر اچھا تجھے نیکیاں ملتی رہیں گی۔ کسی سیاسی لیڈر نے آنا تو جناب تانوں نہیں پتا میرا محبوب لیڈر آ رہا ہے، رکشے سے گانے لا کے ترانے لا کے بڑے پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر پیسے خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیوں کہیں ثواب نہ ہمارے کھاتے میں آ جائے، گناہ کرنے کے لیے ہم بہت تیار ہیں۔ ایک اور کام کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ قربانی کا جو ارادہ رکھتے ہیں وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ حدیث میں بال اور ناخنوں کا ذکر آیا ہے، بات یاد رکھیے گا کس چیز کا ذکر آیا؟ بال اور ناخن، داڑھی کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ وہ تو رکھنی وہ تو رکھنی ہے۔ آپ کے یہ ذرات 10 دن پہلے ماشاءاللہ یہ کہیں حکم نہیں ہے کہ پہلے آپ کٹوا لیں، ان 10 دنوں میں ناک کٹوانے کا حکم ہے کہ ناک کٹوائیں بال اور ناخن، پہلے بھی اہتمام کے ساتھ شیو کرواتے ہیں، جیسے قربانی کی 7 اگلا کام پھر یہی ہے کہ شیو کروائیں۔ جس کے کاٹنے یا نہ کاٹنے کا ان 10 دنوں میں ذکر ہی کوئی نہیں، اس کے لیے 24 گھنٹے تیار بیٹھے کہ میں 10 دن پورے ہوں ناڑی داڑھی اس طرح پہ، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ بال اور ناخنوں کا صرف ذکر ہے۔ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، من رعا ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی، اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے، فرمایا فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، نہ وہ اپنے بال کاٹے نہ وہ اپنے ناخن کاٹے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اجتناب کریں اور اپنی داڑھی کو بڑھا لیں، انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو اس کا اجر ہی ملے گا، کوئی گناہ نہیں ملے گا داڑھی بڑھانے سے۔
ثواب ملے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا دنیا کے اندر۔ اگر کوئی نوجوان یہ کہتا ہے کہ میری شادی نہیں ہوتی، میری بھی شادی داڑھی کے ساتھ ہی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دوسری بھی کروانے کے لیے تیار ہیں، آپ اس بات سے نہ گھبرایا کریں کہ شادی نہیں ہوگی میری۔ کیسے کیسے لوگ ہیں جس چیز کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ یار یہ بات میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حسین چہرہ ہے کائنات، آپ جیسا حسین چہرہ کوئی نہیں کائنات۔ اگر وہ داڑھی کے بغیر خوبصورت لگتا ہے نا تو اللہ رب العزت ایک بال بھی نہ آنے دیتا داڑھی کا اللہ کے رسول کے چہرے کو۔ اگر وہ چہرہ داڑھی کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے نا تو ہر مومن اور مسلمان کا چہرہ بھی داڑھی کے ساتھ خوبصورت لگنا چاہیے، داڑھی کے علاوہ نہیں خوبصورت ہونا چاہیے، نہ وہ خوبصورت لگے۔ ان دنوں میں حج عمرہ کی ادائیگی اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو ضرور کرنا چاہیے، حج استطاعت ہے تو ضرور حج کرنا چاہیے اس کے پاس۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استطاعت جو ہے نا کو 10 کوٹھیاں بنا کے کو 15 پلاٹ قبضے میں ہو کے اربوں کا بزنس ہونے کے بعد پھر شاید استطاعت آتی۔ استطاعت اس کو نہیں کہتے میرے بھائی، آپ کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، آپ کا گھر کا کھانا پینا اچھا چل رہا ہے، تو آپ کے پاس اب اتنے پیسے ہیں کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں، تو استطاعت ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں سے پوچھ لو کیا نہیں کہتا یار مکان ایک ہے چمنا بھی ایک اور بنا رہا ہوں، پھر دیکھیں گے حج عمرے، اور اس کا بھی حساب ہوگا۔ استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تک یہی سوچا ہوا کہ جب 10 پلاٹ بنے ہوں تو پھر استطاعت ہوتی ہے ہمارے۔ اور پھر اعتراض کیا ہوتے ہیں؟ اور فلانا ریڈی والا لو جی وہ حج تے چلا گیا، ان کو کوئی نہ پیسے کتوں آئے؟ بھئی تیرے پاس ہیں، تو نہیں جا سکا، رب نے تجھے توفیق نہیں دی، تو تو دوسروں پہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ اپنا تیرے پاس استطاعت تو کر لے، نہیں ہے تو دوسروں پہ اعتراض کیوں؟ اس کی نیکی پہ اعتراض کیوں ہے تجھے؟ کسی ریڈی والے سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا تو عمرے پہ گیا تھا، تو ریڈی لگاتا ہے، کہتا میں ریڈی لگاتا ہوں، میرا رب تو نہیں ہے ریڈی لگاتا ہے، یہ رب کی توفیق ہے، اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے اس کو، وہ چاہے تو کر لے۔ اس کے بعد جو ہمارا جو مین کام ہے ان 10 دنوں کے اندر وہ قربانی ہے۔ صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کیجیے، جیسے دوسرے نیک کمال کا بہت زیادہ فائدہ ہے تو صدقہ خیرات کا بھی ہوگا۔ اصل جو ہماری ہے ان 10 دنوں کے اندر وہ قربانی ہے۔ اب قربانی کے والے سے ہم بڑے یہ مسئلے وغیرہ سنتے رہتے ہیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خصوصیات بتائی ہیں وہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، بے عیب جانور ہونا چاہیے۔ تو قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جو طریقے بتائے ہیں، جو نشانیاں بتائی ہیں وہ اس جانور میں پوری ہوں گی تو قربانی بھی انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت قبول کریں گے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں جو شریعت کا حصہ ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کس وقت قابل قبول ہوتا ہے، اس کے لیے جو شرائط ہیں، سب سے پہلی شرط جو ہے نا وہ عقیدہ توحید ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا جتنی مرضی قربانیاں کر لیں، کیونکہ شرک اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرتا، مشرک کی قربانی اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے، شرک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ اور ہمارے عقیدے کی کیا حالت ہے؟ عقیدے کی حالت ہماری یہ ہے، یہ کل کی بات ہے کہ پرسوں یہ طوفان آیا تھا سمندر کے اندر، اس کراچی کے ساحل کے ساتھ اس نے ٹکرانا تھا۔ اللہ خیر کرے، مجھے میرے ایک دوست ہیں نیوی کے اندر، میرے حفظ کے کلاس فیلو ہیں، انہوں نے مجھے میسج کیا، کہتے قاری صاحب بڑا تنگ ہے۔ میں کی ہے؟ کہتا جی کہ میرے جنہیں سندھ سے کراچی کے دوست ہیں نا وہ سارے پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے، سیلاب جانے تھے عبداللہ شاہ غازی جانے۔ کہتا قاری صاحب میں پتہ نہیں کیسے خاموش ہوں، کہتا مجھے کوئی اس کا جواب دے۔ میں نے کہا یار اس کا جواب ان کو میں کیا دوں؟ یہ عبداللہ شاہ غازی کراچی کی وارداتیں نہیں روک سکتا، لوگوں کے قتل نہیں روک سکتا، لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں ان کو رزق نہیں دے سکتا عبداللہ شاہ غازی۔ جب ایک سندھ سارا ڈوبا ہوا تھا پیچھے سیلاب میں، اس وقت عبداللہ شاہ غازی کہاں گیا تھا؟ مکے کی تاریخ میں بھی اس طرح کا بدترین مشرک نہیں گزرا ہوگا جس طرح کے مشرک اس دور میں موجود ہیں۔ وہ آتا ہے نا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مکہ فتح ہوا تو بھاگے جب وہاں سے تو کشتی کے اندر بیٹھے تو اللہ نے کہا کہ اب طوفان آ گیا تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ کشتی پار لگ جائے۔ اکرمہ کہتے ہیں مجھے بات ذہن میں آ گئی کہ اگر یہاں پہ اللہ بچائے گا تو خشکیوں پر بھی پھر وہی بچاتا ہے،
اس طرح کے مشرک مکے کی تاریخ کے اندر بھی نہیں گزرے جس طرح کے مشرک ہمارے یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں کا کمال، فلاں کا کمال ہے۔ جب برائی پہنچتی ہے تو سارے اللہ کے سامنے پہ آ جاتے ہیں، یا اللہ معاف کر۔ آ تو جاتا طوفان، یقین کرے وہ مجھے کہہ رہا تھا، کہتا قاری صاحب ایک باری تسی اجازت دیو کوئی شریعتی دلیل لب کے تو میں دعا تو کرا کہ یا اللہ ایک باری طوفان آن دے، یہ مرن تو صحیح، کوئی 400-500 بندہ مرے تو صحیح، پتہ تو لگے انہوں نے بھی کی بنتا۔ عبداللہ شاہ غازی روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ اس ملک کے اندر اتنے بحران آ گئے ہیں، کوئی کسی بابے نے آج تک نہیں روک سکا۔ اس وقت نہیں یہ بابے یاد آتے۔ یاد رکھیے اگر اس طرح کا عقیدہ ہے قربانی نہیں ہوگی۔ عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سنت رسول، اللہ کے رسول کی سنت ہونا ضروری۔ اگر سنت نہیں ہے تو پھر وہ قربانی اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھ کے آتا ہے، اس نے جلدی نماز پڑھی، 2 روایتیں ہیں، ایک کا ناخن خشک تھا، دوسری روایت ہے کہ اس نے نماز جلدی پڑھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول بتائیے، پھر میں تیسری مرتبہ جب اس کو واپس بھیجا کہنے لگا مجھے تو ایسی آتی ہے، آپ بتائیں کیسے پڑھنی ہے۔ فرمایا تو جب کھڑا ہو تو حتی تطمئن قیاما، کہ تجھے اطمینان ہو جائے کہ تو قیام کر رہا ہے، اس طرح کر۔ رکوع کرنا ہے تو اس طرح کر، حتی تطمئن راکعا، کہ تو مطمئن ہو جائے کہ تو رکوع کر رہا ہے۔ سجدہ کرنا ہے حتی تطمئن سجودا، تو مطمئن ہو جائے کہ تو سجدہ کر رہا ہے۔ فرمایا اس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا تو تیری نماز ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ تو قربانی اتنا بڑا عمل ہے، وہ سنت رسول کے علاوہ ہو تو ہو جائے گا۔ تیسری چیز اخلاص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نیت اگر خالص نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنی ہے کہ 10 قربانیاں کتنی، چودھری صاحب نے اللہ خیال کرے وڈی فریدر لے آندی تھی، سارا 10 کا گوشت دینا نا فریدر کے اندر پیک ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرنی ہے تو وہی قابل قبول نہیں ہے۔ ریاکاری والا عمل اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کو قبول نہیں۔ چوتھی اور آخری چیز جو ہے وہ کو مال حلال ہو، کیا ہو؟ حلال مال ہونا چاہیے۔ کیا ہو؟ حلال مال ہو۔ میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ سنائی تھی، ہمارے یہاں نا یہ حلال و حرام کی تمیز جو ہے نا وہ بھول چکے ہیں۔ کوئی بھی نہیں، الا ماشاء اللہ کوئی سرکاری نوکری پہ ہو اور اللہ رب العزت نے اس کو توفیق دی ہو اور وہ حلال اور حرام کی تمیز رکھتا، نہیں تو کوئی بھی نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں یہ اب وہ دور نہیں رہا حلال اور حرام دیکھنے کا، اب یہ ہے کہ بس آنے دیا، جتوں عمدہ آن دیو ایک دفعہ۔ اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ اسی پیسے کے ساتھ، حرام کے پیسے کے ساتھ ہماری حج کرن چلنا ہے۔ کیوں؟ کہتا دیہڑی بابا لا کے دے چلو میں عمرہ ہی کرے آئیے۔ جس طرح کیس جو آیا سی کہتا پیسوں نہ کو بابا سارے لاتے میں عمرہ کرے آئیے۔ اور یہ میں باتیں ایسے نہیں کر رہا، یہ حقیقی باتیں ہیں، یہ معاشرے کی مثالیں موجود ہیں اس میں۔ ایک قاسم علی صاحب آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ میں سرکاری دفتر میں ٹرانسفر کے لیے گیا، اپنے تبادلے کے لیے گیا، کہتے میں نے رشوت دینی تھی، کہتے میں جب میں دفتر میں گیا تو کلرک کہتے کہ جی تسی ذرا بہو تو میں نماز پڑھ کے آ کے پیسے لیں گے، لینی رشوت ہے تو نماز پڑھ کے آ کے لیں گے۔ اور شاید ہم نے یہ سمجھا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا ہمارے، اس کے نماز پڑھنے کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ اس لیے تو دیکھا ہے اکثر جو پہلی صف میں بیٹھ کے تسبیح گھیرتا ہے نا، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، اتنے مسجد میں محراب بنے ہیں، لوگ کہتے ہیں چٹی داڑھی محراب بنے ہیں، یہ وہ بڑا۔ اور میں نے بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ٹھگیاں مارے جو سارے نگ کے پہلے نمبر ہونا تھا، اور نماز کو انہوں نے آڑ بنایا ہوتا ہے، تسبیح کو انہوں نے آڑ بنایا ہوتا ہے، داڑھی کو انہوں نے آڑ بنایا ہوتا ہے۔ اس کے دیکھو لوگوں کے سامنے بڑے میٹھے، چھری ایسی پھیریں گے کہ آپ بھول جائیں گے کہ دن دن بندہ بھول ہی جاتا ہے کہ بندے نے پیچھے کڑے کڑے وراٹ ہوئے جڑے نے وراٹ کی تو بھول ہی گیا بندہ۔ مال حلال کا ہونا چاہیے پھر قربانی کو۔ اگلی بات، ہم حصے ڈالتے ہیں، حصے ڈالتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ اب اللہ تو بندے چلے 7 بندے حصہ پا لو گائے میں، بھئی ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، فرض عین ہے،
فرض عین ہے، اس کے ساتھ آپ نے حصہ ڈالا۔ مجھے آپ ذرا سمجھا دیں، جو اللہ کے لیے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، آپ مجھے ذرا سمجھا دیں اس کے ساتھ آپ نے حصہ ڈال کے کون سا مار کا مارا؟ عقل مند بندے بیٹھے ہوں، مجھے سمجھا دیں ذرا، ایک بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، وہ قربانی کر رہا ہے، آپ کا اس کے ساتھ حصہ، آپ نے اس کے ساتھ حصہ ڈالا، مجھے بتائیں کتنا فائدہ آپ کو؟ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ایک بندے کا آپ کو پتہ ہے اس کا کام سود کا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بندہ رشوت لیتا ہے، اس کے پیسے حرام کے ہیں۔ ہمارا یہ جملہ کہتا کوئی نہیں ایسی اپنے پیسے دینے والے اپنے پیسے دینے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ اللہ کے رسول بھی تو، اللہ کے رسول کو بھی تو آپ رہتے ہیں نا، کچھ دیر آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، ہم آپ کے اللہ کی بھی عبادت کر لیا کریں گے۔ یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا یہ نہیں چلے گا، خالص یا ادھر یا ادھر، یہ جو تھوڑا اس کا تھوڑا اس کا، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ یا تو ادھر یا پھر ادھر، یا تو اللہ کے لیے عبادت، اللہ کے لیے ہر کام ہے، یہ نہیں کہ چلے کوئی بات نہیں اس کے ساتھ بھی حصہ ڈالیے، اس کے ساتھ بھی حصہ ڈالیے، دن کو نماز پڑھ لی، رات کو شراب پی لی، کوئی نہیں، ایسا نہیں چلتا جی۔ اپنا حصہ ڈال تو وہ بھی سوچیں کہ میں کس کے ساتھ حصہ ڈالوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا